المسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے. قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید. قبلہ واجب غسل تو ہم بیان کر چکے اور ان کے بارے میں ہم بحث بھی کر چکے ہیں. اب ہم آپ سے مستحب غسلوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ مستحب غسل کون کون سے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایات معصومین کی روشنی میں فقہاء نے اپنی فقہ کی کتابوں میں بہت سارے مستحب غسلوں کو بیان کیا ہے. البتہ استحباب سب کا یکساں نہیں ہے. بعض مستحب موقد ہیں اور بعض مستحب غیر موقد ہیں. یعنی بعض مستحب ایسے ہیں مستحبات کی ان کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، حتیٰ کہ بعض مستحب غسل ان کی تاکید اس قدر ہے کہ بعض فقہاء ان کے وجوب کے قائل ہیں، جس طرح نماز جمعہ ہے. نماز جمعہ کا غسل، نماز جمعہ کے غسل کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، تو نماز جمعہ کا غسل مستحب ہے. اور اسی طرح یہ شبہائے قدر کے جو غسل ہیں، اور اس کے علاوہ وہ غدیر کے دن کا غسل ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ مباہلہ کا غسل ہے. اچھا قبلہ آپ غدیر کے دن کہہ رہے ہیں، تو یہ چاند تو رات کو ظاہر ہوتا ہے، تو کیا اس غدیر کے دن غدیر کے دن غسل ہے. غدیر کے دن غسل ہے، یعنی 18 ذی الحج کو غسل ہے. صحیح جی جی، یہ مستحب ہے. اسی طرح احرام باندھنے سے پہلے انسان اگر کوئی حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، احرام باندھنے سے پہلے کا غسل ہے. صحیح. مسجد الحرام میں داخل ہونے کا غسل مستحب ہے. مسجد النبی میں داخل ہونے کا غسل مستحب ہے. اس طرح بہت سارے وہ غسل ہیں جو مستحب ہیں. البتہ یہ سوال وضاحت طلب ہے یہ نقطہ کہ بعض فقہاء ان مستحب غسلوں کے بعد وضو کو ضروری نہیں سمجھتے اور بعض وضو کو ضروری سمجھتے ہیں. صحیح. تو مثلا اسی جمعہ کے بارے میں اکثر قائل ہیں کہ غسل جمعہ کے بعد کوئی ایسا کام کہ جس میں طہارت شرط ہے آپ انجام دے سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں یا واجب طواف کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. البتہ بعض فقہاء مستحب غسلوں کے بعد وضو کو ضروری سمجھتے ہیں. صحیح. تو ہم یہ توقع رکھیں گے اپنے محترم ناظرین سے کہ جو جس مرجع تقلید میں ہیں اس کے مطابق ان کے رسالہ عملیہ اور ان کے فتویٰ کے مطابق جی اپنے شرعی وظیفے کو فریضے کو انجام دیں. صحیح. اچھا قبلہ واجبات غسل بھی بیان ہو چکے ہیں، اب میرے خیال میں وقت ہے کہ ہم مستحبات غسل کو بھی بیان کر دیں کہ غسل کرتے وقت کیا کیا چیزیں مستحب ہیں. جی جی، یہ ان تعبیروں میں بھی بعض اوقات اشتباہ ہو جاتا ہے. مستحبات غسل اور مستحب غسل. جی ہاں. مستحب غسل کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کون کون سے غسل ہیں کہ جو مستحب ہیں، یعنی اپنی ثوابدید کے مطابق نہیں بلکہ شارع مقدس نے اس کو بجا لانے کا حکم دیا ہے بطور مستحب، جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ انجام دیں گے تو اس کا ثواب ہوگا اور اگر آپ انجام نہیں دیں گے تو اس کا ثواب نہیں ہوگا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، انسان گناہگار نہیں ہوگا. مستحب غسل کا یہ مطلب ہے. مستحبات غسل کا مطلب یہ ہے کہ البتہ جو مستحبات ابھی ہم بیان کریں گے وہ غسل جنابت کے مستحبات ہیں. صحیح. اگر کسی کے ذمہ غسل جنابت ہو تو غسل جنابت سے پہلے وہ چند کام اسے بطور مستحب انجام دینے چاہیے. پہلے بھی ظاہراً کسی مناسبت سے ان کا ذکر ہو چکا ہے. صحیح. ابھی باضابطہ طور بھی بیان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بہتر ہے. 3 دفعہ کہا گیا ہے کہ 3 دفعہ کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک ہاتھوں کو دھونا چاہیے. صحیح. اور اسی طرح 3 دفعہ کلی کرنا چاہیے غسل کو شروع کرنے سے پہلے. 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، یہ بھی غسل سے پہلے مستحب ہے. اسی طرح غسل میں ہم نے غسل کے لیے جسم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. سر اور گردن ایک حصہ اور دائیں طرف اور بائیں طرف. سر گردن کو دھوتے وقت، اسی طرح دائیں طرف کو دھوتے وقت، بائیں طرف کو دھوتے وقت ہاتھ پھیرنا چاہیے، حتیٰ کہ جہاں جہاں ہاتھ پھیرے بغیر پانی پہنچ جاتا ہے وہاں بھی تسلی کے لیے ہاتھ پھیرنا جو ہے اس کو مستحبات میں شمار کیا گیا ہے. یہ تقریباً مستحبات ہیں کہ اگر انسان ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ان سے غافل نہ ہو. صحیح. اچھا قبلہ وضو آپ نے کہا تھا وضو بذات خود مستحب ہے،
اسی طرح سے کیا غسل بھی بذات خود مستحب ہے؟ کوئی مخصوص تاریخ نہیں ہے، کوئی مجھ پر ایسا غسل کو واجب کرنے والا کوئی چیز بھی طاری نہیں ہوئی، میں ویسے ہی غسل کرتا ہوں، میں نہانا چاہ رہا تھا لیکن میں سے غسل میں بدل کے، اور اس طرح سے نہیں ہے کہ فی نفسی ہی کوئی غسل جو ہے وضو کے بارے میں ہے کہ باوضو رہنے کے لیے مستحب ہے، لیکن غسل جو ہے یا زمان کی وجہ سے، زمانے کی وجہ سے ہے یا مکان کی وجہ سے ہے، یعنی یا بعض دنوں اور تاریخوں کی وجہ سے غسل مستحب ہو جاتا ہے، یا بعض اہم اور مقدس مقامات اور مکانوں میں یا عمارتوں میں داخلے کی خاطر غسل کیا جاتا ہے، یا ایسے ہی آپ جب بھی چاہیں غسل کریں قربتاً اللہ، اس طرح سے کوئی نہ روایت ہے نہ اس طرح فقہاء نے اپنی فقہی کتابوں میں ایسا مسئلہ بیان کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، وضو کی بحث میں آپ نے بیان فرمایا تھا کہ متعدد اسباب وضو اگر جمع ہو جائیں، مثلا ایک شخص نے وضو کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے رفع حاجت کی اور وہ سو بھی گیا، اب دو موجبات وضو ہیں دیکھا جائے تو، لیکن ایک ہی وضو کرے تو وہ کافی ہے ان دونوں اسباب وضو کے لیے۔ غسل کے معاملے میں اگر ایک شخص کے لیے متعدد اسباب غسل مہیا ہو چکے ہیں تو کیا وہ متعدد غسل کرے گا یا ایک ہی غسل کرے گا؟ اسے آپ نے کسی حد تک بیان فرمایا لیکن ہم چاہتے ہیں قدر وضاحت سے بیان فرمائیے۔ اچھا سوال ہے۔ وضو کے بارے میں جیسے ہم نے بتایا کہ اسباب وضو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور مبطلات وضو بھی کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی وہ کام کی جن کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے، یا کہیں وہ کام کی جن کی وجہ سے وضو باطل ہو جاتا ہے یا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ظاہراً 6 چیزیں بیان کی تھی ہم نے۔ اگر فرض کیجئے یہ کوئی ناممکن بھی نہیں ہے، کوئی کہ ایسا خارج امکان نہیں ہے کہ 6 کی 6 چیزیں انسان سے سرزد ہو جائے، سو بھی جاتا ہے، رفع حاجت کے لیے بھی جاتا ہے، اچھا وہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے وہ چند منٹ کے لیے، یا خدا نخواستہ کوئی نشاور چیز کھا لے تو وہ اس کو زوال عقل کی جتنی صورتیں ہیں، زوال عقل، تو یہ 6 کے 6 بھی اگر یہ پیش آئیں انسان کو اور ایک وضو کرے تو ان 6 کی وجہ سے جو آلودگی عارض ہوئی تھی یا انسان کو پیش آئی تھی وہ برطرف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے ذمے کئی غسل ہیں اور وہ اس میں بھی کوئی مستحب اور واجب میں بھی کوئی تمیز نہیں ہے، کئی واجب غسل ہیں یا کئی مستحب غسل ہیں یا کئی واجب غسل اور کچھ مستحب غسل ہیں، اگر انسان ایک غسل کرے اور اس میں سب کی نیت کرے، مثلا غسل جنابت بھی اس کے ذمہ ہے، جمعہ کا دن ہے غسل جمعہ بھی وہ کرنا چاہتا ہے، اس طرح سے اور مستحب غسل ہیں، یا جمعہ کا دن ہے اور اس میں کوئی ایسی تاریخ اتفاق سے آ رہی ہے کہ جس تاریخ کو غسل مستحب ہے، غدیر کا دن بھی ہے، فرض ہے کہ جتنے بھی اسباب